عید الاضحیٰ جس پر جانور قربان کیے جاتے ہیں، اسے ہم اپنی زبان میں عید قربان کہتے ہیں۔ قربانی کیا ہوتی ہے؟ مخصوص دنوں کے اندر مخصوص جانور اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ذبح کیے جاتے ہیں انہیں قربانی کہا جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ پر یہ اللہ کو سب سے بڑا محبوب عمل ہے۔ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے ہو رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، اس کی رضا کے لیے اور دین حق کی سربلندی کے لیے انسان میں یہ جذبہ موجود رہے کہ وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کی وساطت سے پھر اس سنت ابراہیمی کو قائم رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر عمل پیرا ہو کر اس سنت کو دوام عطا فرما دیا، اور یہ اب قیامت تک قائم و دائم اور باقی ہے۔ طبرانی میں ہے، حضرت امام حسن نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے وہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آتش کے سامنے آڑ اور رکاوٹ بن جائے گی۔ اور ابن ماجہ میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں پر 10 سال آپ کا قیام ہے۔ آپ نے ہر سال بلا ناغہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر سال قربانی کی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ عمل جو اسلام نے دیا قربانی کا، یہ ایک فطری عمل ہے کہ ایک بڑے مقصد کو پانے کے لیے چھوٹی چیزوں کو یا چھوٹے مقاصد کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اناج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اناج اور غلہ خود اپنے ہاتھوں سے زمین میں زیر زمین دبا دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں کوئی امتحان، تعلیم میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آرام کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور سفر کی صعوبتیں اٹھاتے ہیں۔ یہ سب قربانیاں ہیں، لیکن یہ دنیا کے معمولی مقاصد ہیں۔ حیات انسانی کا سب سے بڑا مقصد تو اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ جتنا بڑا مقصد ہے اس کے لیے قربانی بھی تو بڑی ہوگی۔ اسی قربانی کی طرف وہ جذبہ بیدار رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ جانوروں کو قربان کرنے کی ایک مثالی حیثیت قائم فرما دی کہ جس طرح نماز سے، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے تم میرا قرب پاتے ہو، اس میں بھی تمہارے جسم کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، اور حج کے لیے جاتے وقت اپنے وطن سے دوری، بیوی بچوں سے جدائی کی قربانی ہے۔ اسی طرح جب اپنے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے جانوروں سے محبت کی قربانی، اپنے مال کی قربانی کا جذبہ تاکہ تمہارے اندر بیدار رہے، اور یہ جذبہ قربانی یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی پر اسلام کا یہ شجر سایہ دار، یہ سرسبز و شاداب ہے۔ اس کی ابتدا حضرت اسماعیل سے ہو رہی ہے اور انتہا نواسۂ رسول پہ ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ بازبان اقبال، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کا آغاز کیا۔ رب تعالیٰ نے خواب دکھایا، باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور جب بیٹے کو خواب سنایا جاتا ہے تو بیٹا بھی رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو گیا ہے، اور کہتا ہے کہ ابا جان اگر رب کا حکم ہے تو قربان کر دیجئے۔ یہ سودا تو بڑا منافع کا سودا ہے، یہ جان تو اسی کی امانت ہے، اگر وہ اسے لے کر راضی ہو جائے تو اس سے بڑا اور منافع کیا ہوگا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا خانوادہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ جو اللہ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ، یہ خانوادہ اس جذبہ قربانی کو کس انتہا تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کے نواسے شہزادہ حسین، جن کو آپ چومتے ہیں، گلا چومتے ہیں، سونگھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جنت کے پھول ہیں میرے لیے، اگر نماز کے اندر حضور کی پشت پر سوار ہو جائیں، نماز کا سجدہ لمبا کر دیا جاتا ہے تاکہ حضرت امام حسین اپنی مرضی سے اتر جائیں، انہیں ناگواری نہ ہو۔ وہ حسین جس کے لیے حضور فرمائیں الحسین منی و انا من الحسین، اس کے لیے اللہ پاک نے جبرائیل امین کے ذریعے خبر دے دی کہ آپ کے نواسہ کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے دامن دعا دراز کر دیا اور عرض کی اللہم آت الحسین صبرا واجرا، میرے رب اس امتحان کی گھڑی میں میرے حسین کو صبر دینا، استقامت دینا اور اجر سے نواز دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آزمائش کو ٹلنے کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اس آزمائش میں صبر و استقامت کی دعا فرمائی، کیونکہ کامیابی کا نتیجہ امتحان میں بیٹھنے کے بعد ہی آتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس نواسے نے پھر کربلا کے میدان میں جس طرح استقامت کا مظاہرہ کیا، ظلم کے سامنے ڈٹ گئے اور سر کٹا دیا، کنبہ شہید کروا دیا، لیکن ظلم کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا، باطل کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا، اور حق دین اسلام کا یہ شجر سایہ دار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سدا بہار بنا دیا۔ اقبال نے کہا تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خونے او چمن ایجاد کرد، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہ اندوختیم، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد۔ یہ ہے فلسفہ قربانی کہ ہر کلمہ گو کے اندر حق کی سربلندی کے لیے اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کے لیے تن من دھن ہر چیز کی قربانی کا جذبہ ہر وقت موجود رہے۔ اس جذبے کو سلامت رکھنے کے لیے ہر سال جانوروں کو قربان کر کے اس کی ریہرسل کی جاتی ہے، تاکہ ہر بندہ مومن یہ یاد رکھے کہ وقت آیا تو وہ شہادت کا جام بھی پینے کو تیار ہو جائے گا، حق کی سربلندی کے لیے سر کٹانے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ اسی جذبہ میں دین اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے عزت اور فلاح دارین کا راز مضمر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔